بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. ترجمہ اس کا اس طرح ہے: زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں: پروردگار، یہ سب کچھ تم نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا. تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے. پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یعنی وہ لوگ جو یہاں میں تھوڑی سی اس کی تشریح کہ جو لوگ غور کرتے ہیں کہ یہ آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے عبث نہیں بنائے ہیں، یہ پورا جو نظام چل رہا ہے، وہ اس نتیجے پر آپ پہنچتے ہیں کہ یہ فضول نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کچھ نتیجہ آنا ہے، اور نتیجہ آنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہی نتیجہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے کہ وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے. تو وہ بے ساختہ خود ہی جو پکارتے ہیں کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے. مطلب یہ ایک عقلی انداز ہے کہ انسان جو اس طرح سے غور و فکر کرتا ہے، اس کی عقل اس کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ یہ آخرت میں سزا اور جزا کا نظام ہونا چاہیے. یہ عقل اس کو وہاں تک رہنمائی کر دیتی ہے. وہ بے ساختہ یہی پکارتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، اور اے رب ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر کے دوزخ کے عذاب سے بچائے. آگے ہے: تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا. ایک چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالے گا تو خالی ہاتھ پیر جلیں گے یا تکلیف ہوئے گی جسم کو، بلکہ یہ ہے کہ رسوائی بھی ہوگی وہاں، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما. جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. خدا بندہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. جواب میں ان کے رب نے فرمایا: میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت.
تم سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پیش کرا ہے بندوں کا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ بندوں کی طرف سے تو جو نیک بندے انہوں نے غور و فکر کیا اور اس نتیجے پہنچے، اس کے بعد جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے اجر اور کامیابی ہے، لیکن یہاں پر ایک یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، یہ مطلب میری خاطر سے کیا مطلب؟ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے میری خاطر؟ اسی طرح اور دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض میں جان مال خرید لیا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کام کیا جائے، اس کے دین کا کام کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ چیزیں اس کی راہ میں یہ چیزیں آئیں گی اور آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کا تو ایک تھوڑا سا تاریخی پس منظر ہی بتاؤں کہ ہوا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام تو عصا لائے تھے، کیا بولتے ہیں اس طرح کی باتیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے کوڑی میں بچہ کر دیتے تھے، یہ سب چیز آپ کیا لے کر آئے؟ یعنی معجزوں کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ آپ کون سے معجزے لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رکوع کی تلاوت فرمائی تھی اور یہی بتایا تھا کہ اور پھر فرمایا کہ صاحب میں تو یہ لایا ہوں، یعنی یہ چیزیں میں تو یہ لایا ہوں، نہ میں عصا لایا ہوں، نہ میں کوڑیوں کو ٹھیک کرنے ہوں، میں تو یہ لایا ہوں کہ میرے پہ ایمان لاؤ گے تو اللہ کی راہ میں گھر بھی چھوڑنا پڑیں گے، گھر ستائے بھی جاؤ گے، نکالے بھی جاؤ گے، اور لڑو گے، مارے بھی جاؤ گے، مرو گے بھی، سب تمام چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا قصور معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور
اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اب یہ آخری آیت ہے سورہ کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت پہ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صفات ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ، یہ صفات ہوں، اور اللہ سے ڈرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب یہ نہ کریں اور پھر امید رکھیں فلاح پانے کی، تو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہم دیکھتے ہیں کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہتے، حق کی خدمت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن بس ایک لمیٹڈ دائرے میں۔ حق کی خدمت یہ ہے کہ حق کو سربلند کیا جائے، ورنہ کائے کی حق کی خدمت۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ، اور پھر اس کے لیے صبر کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر بات ہے سب صبر کی کام ہے۔ یہ لوگوں جو ایمان لایا صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ۔